اور ہم غلط فہمی میں جو ہے وہ ہے کہ توبہ تو صرف وہ کرے جو گناہ کرتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اس کا مطلب اس نے گناہ کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، توبہ ایک مومنانہ صفت ہے، اور ایک مومن کو چاہیے چاہے اس سے خطائیں ہو یا خطائیں نہ ہو، وہ اپنے رب سے توبہ کرتا رہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد پھر پلٹ کر تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ۔ تو یہاں تو ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے توبہ کرو، وہاں کہا گیا کہ تم سب مومنوں توبہ کرو۔ تو توبہ کرنا مومنانہ وصف اور صفت ہے، یاد رکھیے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، یاد رکھیے، اور توبہ نہیں کرنا یہ شیطان کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ وہ پورا تفصیلی واقعہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ایک جھاڑ کا جو پھل کھانے سے منع کیا، آپ وہاں چلے گئے، وہ پھل کھا لیا، لیکن اس کے بعد فوراً آدم علیہ السلام کو پشیمانی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سمجھ گئے ان سے کیا غلطی ہوئی اور اپنے رب سے معافی مانگ لی، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ وہیں شیطان، اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جو ہے سامنے وہ جھکے، لیکن اس نے جھکنے سے انکار کیا، اور انکار کرنا یہ غلطی اس نے کی، لیکن غلطی کے بعد اپنی غلطی پہ اڑ گیا اور مختلف دلائل اللہ رب العزت کو دینے لگا کہ میں اس سے خیر ہوں، اس کو تو نے جو ہے مٹی سے اور مجھے آنکھ سے بنایا، دلائل دینے لگا، تکبر کیا۔ تو یاد رکھیے توبہ کرنا یہ مومنانہ وصف ہے، آدم علیہ السلام کی صفت ہے، اور تکبر کرنا گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنا، یہ شیطانی صفت ہے، یاد رکھیے۔ تو جو لوگ استغفار نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں صرف توبہ تو گناہگار لوگ کرتے ہیں، وہ در حقیقت شیطانی صفت ان کے اندر آ گئی ہے، اور وہ جو ہے تکبر کر رہے ہیں، وہ اڑ گئے اپنے گناہوں پہ، یاد رکھیے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ کرنا، استغفار کرنا یہ انبیاءوں کی صفت ہے، صلحاء نیکوکاروں کی صفت ہے، شہداؤں کی صفت ہے، اور یہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی اور اللہ کے ولیوں کی صفت ہے، یاد رکھیے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو توبہ کے لیے گناہ ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں توبہ اس لیے بھی تو ہو سکتی ہے کہ گناہوں کے خیال سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ توبہ تو اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو گناہ کے خیالات لا رہے ہیں یا گناہ کی جو سوچ لا رہے ہیں اس سے بھی توبہ کر سکتے ہیں، اللہ ایسے خیالات بھی مجھ تک نہ آئے، اس لیے کہ سوچ کے بعد ہی انسان کی اس چیز کے عمل کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال توبہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم کئی واقعات دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اور آپ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی بھی، اور صحیح مسلم کی روایت میں تو یوں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے، توبہ کرتے تھے۔ 70 سے زیادہ اور 100 کے الفاظ بھی، ایک روایت میں 70 اور ایک میں 100 کے الفاظ ہیں کہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار، 100 سے زائد مرتبہ آپ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا روز گناہ کرتے تھے جو آپ توبہ استغفار کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ لیکن یہ تو مومنانہ صفت ہے، آپ امت مسلمہ کو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں کہ تم مجھے دیکھو میں نبی ہونے کے بعد توبہ کرتا ہوں، تو تمہارے لیے تو کتنا لازم ہے کہ تم توبہ اور استغفار کو کثرت اس کو لازم پکڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر مصلیوں کی طرف صحرا پھیرتے اور 3 بار، ایک بار اللہ اکبر کہتے بآواز بلند، اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اگر یہ 3 مرتبہ کو ملا لے تو 5 نمازوں کا 15 مرتبہ تو یہی ہو جاتا۔ آپ 70 سے زیادہ اور 100 مرتبہ کرتے ہیں، اسی لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 20 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ 3 تو سنتی ہے ذاتی، لیکن اگر 100 کرنا ہے، یاد نہیں ہوتے تو 20 ہر نماز کے بعد بھی یاد رکھ لے تو 100 ہو جاتے ہیں۔ تو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے توبہ اور استغفار نہ اس کا معنی سمجھتے ہیں، نہ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کو ایک عبادت سمجھتے۔ توبہ اور استغفار کرنا بھی ایک عبادت ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نیک بندے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ توبہ کے لیے کوئی گناہ کرنا ہر بار ضروری نہیں، یاد رکھیے۔ اب جو ہے توبہ اور استغفار جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، یاد رکھیں، یہ اللہ کے نیک بندے اچھے لوگوں کی صفت ہے، اور جب وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے وہاں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات جو ہے بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب آئیے استغفار کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو استغفار کا معنی یہ ہے کہ گناہوں اور لرزشوں سے اللہ کی بخشش طلب کرنا، گناہوں سے اور لرزشوں سے، گناہوں سے اور کوتاہیوں سے جو انسان سے ہوتی ہے، اس سے اللہ سے جو ہے معافی مانگنا، اس سے استغفار کہتے ہیں۔ جیسا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا اور میں کہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے اس گناہ کے لیے، یہ ہوا استغفار۔ مجھ سے کوئی لرزش ہو گئی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے جو ہے فلاں لرزش کے لیے معاف کر دے، یہ ہوا استغفار۔ اور توبہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں رجوع کرنا، پلٹنا، واپس آنا۔ جیسا کوئی انسان کسی طرف نکل جائے پھر لوٹے، اس کو کہتے توبہ۔ مطلب کہ کوئی انسان اللہ کے بتائے گئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرے کہ جو حکم دیا گیا اسے چھوڑ دے، یا جس سے منع کیا اسے کر لے، اور اس کے بعد وہ کہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مطلب میں واپس تیرے طریقے پہ آتا ہوں جس غلط طریقے پر میں چلا گیا تھا۔ تو
تو اسے کہتے توبہ. تو توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا. استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو یہ معنی ہوگا کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے، گناہوں سے پلٹتا ہے، اسے توبہ کہتے ہیں. اور جب پلٹنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ استغفار ہوتا ہے. جب انسان گناہوں سے پلٹتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے معافی کی، تو پلٹنا توبہ ہے اور دعا کرنا معافی کی استغفار ہے. یا دوسرے الفاظ میں جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور واپس پلٹتا ہے، مطلب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے استغفار اور یہ ہوتا ہے توبہ. تو دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے، توبہ اور استغفار. اس لیے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، رب کی طرف پلٹتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ استغفار کا اختیار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. اور جب معافی مانگتا ہے تو گناہ کو چھوڑ کر واپس لوٹ آتا ہے اپنے رب کے راستے کی طرف، رجوع کر لیتا ہے. تو توبہ اور استغفار یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد واپس پلٹنا اور واپس پلٹ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. پلٹنا واپس توبہ اور معافی مانگنا ہے استغفار. تو جب دونوں ساتھ اس آئے تو اس کا معنی انسان نے واپس رجوع کیا اپنے گناہ سے اور رب سے معافی بھی اس نے مانگ لیا. یہ معنی ہوگا دونوں جب ایک ساتھ استعمال ہوں گے. اب آئیے، توبہ کرنے والوں کی، استغفار کرنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے. پہلی قسم وہ ہے جو وہ شخص ہوتے ہیں، جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں، کہ جو اللہ کا عذاب ہے، جہنم کی جو وعید سنائی جاتی ہے اور قرآن حدیث میں جو مختلف عذابات دنیا اور آخرت کے آتے ہیں، جب انسان گناہوں میں جاتا ہے، تو جو انسان اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتا ہے اسے صاحب توبہ کہتے ہیں. مطلب وہ شخص توبہ کا حامل ہے، صاحب توبہ ہے. اور یہ مومنوں کی صفت ہے. یاد رکھیں، توبہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت ہے. توبہ کرنا گنہگاروں کی صفت نہیں ہے. گناہگار تو گناہ پہ اڑ جاتا ہے، اس کو اسی لیے تو گناہگار کہا جاتا ہے. مومن گناہوں پہ اڑتا نہیں، توبہ کرتا ہے، اس لیے تو مومن کہلاتا ہے. تو توبہ مومنوں کی صفت ہے، یاد رکھیں. اور پہلا وہ شخص ہے، توبہ کی جو پہلی قسم ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے گناہوں اور عذاب کے ڈر سے کہ اللہ عذاب دینے والا ہے. اور یہ مومنانہ صفت ہے. اس کے تعلق سے سورہ نور اللہ نے فرمایا کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو. تو یہاں پتہ چلا توبہ کس کی صفت ہے؟ مومنوں کی صفت، کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرتے ہیں. دوسری صفت ہے توبہ کی، دوسرے لوگ وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. توبہ کی دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو ثواب اور لالچ کے لیے توبہ کرتے ہیں، کہ توبہ کرنے سے ثواب ملیں گا، ہے نا، اور وہ ثواب کی لالچ اور حرص میں توبہ کرتے ہیں. اور یہ صفت صالحین اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک صفت لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفت. یہ توبہ گناہ کی بنیاد پر، یہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر نہیں کرتے ہیں. یہ توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو لالچ ہوتی ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات کو بلند کریں گا، اللہ اس کا اجر دیں گا نا، چونکہ انسان توبہ کر رہا ہے کنٹینیو، تو وہ لالچ میں توبہ کرتے ہیں. اور یہ صفت جو ہوتی ہے یہ اللہ کے مقرب بندوں کی، صالحین کی اور اللہ کے ولی صفت لوگوں کی ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 33 سے فرمایا کہا وجاء بقلب منیب. اور ایسے لوگوں کو یاد رکھیے جو ہے انابت کہتے ہیں. اور اللہ نے کہا وجاء بقلب منیب، اور جو رجوع کر لائے، رجوع کرنے والا دل لے کر آئے، ایک ایسا دل لے کر آئے جو منیب ہو، انابت والا ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہو، اس لالچ میں کہ اس کا رب اس میں گناہ کی وجہ سے نہیں ثواب دیں گا. ٹھیک، تو یہاں کا وہ شخص جو اللہ کے پاس لائے ایک رجوع کرنے والا دل، یہ صالحین اور اللہ کے مقرب بندوں کی صفت. تیسری قسم توبہ کی وہی ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، لالچ میں بھی نہیں، اللہ کی اطاعت میں توبہ کرتے ہیں. جن کے اندر انبیاء اور مرسلین ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جو گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، عذاب کے ڈر سے نہیں بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ نے حکم دیا توبہ کا، اس لیے ہم توبہ کر رہے ہیں. اور یہ اللہ کے انبیاء کی اور جو ہے مرسلین جس کو کہیں رسولوں کی جو ہے صفت ہے. اور اس کو جو ہے اوبا کہتے ہیں، اوبا کہتے ہیں عربی میں، جس کے تعلق سے قرآن نے فرمایا سورہ صاد کہ وہ جو ہے نہ گناہ کرتے ہیں نہ ثواب کی لالچ، بس اللہ کی اطاعت میں کہ اللہ نے حکم دیا توبہ استغفار کا، وہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے. جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ 70 سے زائد یا 100 مرتبہ تک ہر روز جو ہے توبہ کرتے تھے. اب آئیے توبہ اور استغفار جو ہے ہم کوشش کریں کہ جو ہے ہم اپنے اوپر جو ہے لازم کر لے. یاد رکھیں، اور توبہ اور استغفار جو ہے 2 شکلوں کے اندر ہم پر لازم آتا ہے، واجب آتا ہے. دیکھیے، اطاعت میں توبہ کرنا، فرما برداری میں توبہ کرنا، ثواب کی لالچ سے توبہ کرنا، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن 2 مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں توبہ اور استغفار کرنا واجب ہے، ضروری ہو جاتا ہے.
ہمارے حال تو یہ ہے جہاں واجب ہے وہاں بھی نہیں کرتے اور جہاں لالچ ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں کرتے نہ کہیں اور کرتے ہیں۔ دو شکلوں میں واجب ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے۔ وہ دو شکلیں کون سی ہے؟ پہلا، جب بندہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جس کے کرنے کا حکم اس کے رب نے دیا ہے تو توبہ اس پر واجب آ جاتی ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، رشتوں کو نبھاؤ، مسکینوں کا حق ادا کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، مسافروں کا حق ادا کرو، یہ تمام چیزیں۔ تو جب کوئی حکم شریعت دیتی ہے انسان وہ حکم کو بجا نہیں لاتا تو اس پر توبہ واجب ہو جاتی ہے، استغفار واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شکل جس میں توبہ اور استغفار واجب ہو جاتی ہے ایک شخص پر، وہ دوسری شکل تب ہوتی ہے جب انسان شریعت کے اس عمل کو کر گزرتا ہے جس عمل سے شریعت نے روکا ہے۔ شراب مت پیو، زنا مت کرو، برے کام مت کرو، بد کلامی مت کرو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، ہے نا؟ تو یہ گناہ والی چیزیں تو تب تو دو شکلوں میں ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے۔ پہلا، ویسے کرنا تو اطاعت میں اور لالچ میں چاہیے ہم نے ہمیشہ، چاہے گناہ ہو نہ ہو، لیکن دو جگہ تو واجب ہے۔ پہلا، جب جو چیز کا شریعت نے کرنے کا حکم ہم سے چک جائے تو توبہ اور استغفار واجب ہے، اور جب اس چیز کو کر گزرے جس سے روکا ہے تب بھی ہم پر توبہ اور استغفار واجب ہے۔ یاد رکھیے یہ دو شکلوں میں توبہ اور استغفار مجھ پر اور آپ پر اور ہم انسانوں پر واجب اور ضروری۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں توبہ کا معاملہ جو کچھ ہے بس وہ اتنا ہے، اور اس کے طریقے بھی ہم نہیں جانتے کہ بس ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد میں تو پہلے ادھر دیکھتا ہے سیدھے طرف، پھر الٹی طرف دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو فوراً اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا اور توبہ 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 بول کے دونوں ہاتھوں کو جو ہے ادھر اور ادھر 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 کر کے فوراً بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی توبہ کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ بھی پہلے دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور اگر توبہ توبہ کے بیچ میں کوئی دیکھ لے تو وہیں رک جاتا ہو، گال کو تھوڑا مل کے ہاتھ نیچے کر لیتا، مطلب میں گناہگار تھوڑی ہوں جو میں توبہ کر رہا ہوں۔ ایک تو طریقہ غلط، اور اس پر جیسے کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ توبہ کر رہا ہے مطلب گناہ کر کے آئے تو فوراً گناہگار تھوڑی ہوں میں۔ تو نہ توبہ واجب پر ہم کر رہے جب ضروری ہے، نہ توبہ ہم اطاعت میں کر رہے کہ ہمارے نبی توبہ روز کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اتباع میں بھی نہیں ہے، لالچ میں بھی نہیں ہے، خوف سے بھی نہیں ہے، نہ واجب چیزوں پر ہے جہاں ضروری ہے توبہ استغفار کرنا۔ اور جو کچھ ہے بس وہ توبہ والا ہے جو بچوں کو پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر بولا جاتا ہے کہ چلو چیکس کو ہاتھ لگاؤ، گالوں کو ہاتھ لگاؤ اور توبہ توبہ، اور پتہ نہیں بس اسی کو ہم سمجھتے توبہ ہے، اور انسان بس دعا کیا، تھوڑا ہاتھوں کو یوں کرا، اور میں نے دیکھا لوگ پھر وہ ہاتھ پھیرتے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جو کچھ ہے بس وہ اس حد تک ہے اور اس لمٹ میں ہے۔ یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار، کثرت سے اپنے زندگی کا جو ہے اس کو معمول بنا لیں۔ معمول سمجھتے نا، مطلب یہ روز مرہ کی کوئی ایسی چیز جس کو انسان ہمیشہ کرتا ہے اس کو معمول بنا لیں، جس طرح سے ہمارے نبی کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ توبہ استغفار کی کثرت کرتے تھے تاکہ امت اس بات کو سیکھ لے۔ اسی طرح توبہ قبول کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، یاد رکھیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری توبہ کوئی قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیے توبہ توبہ قبول کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اسی لیے اللہ کی ایک صفت تواب ہے۔ تواب کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا، اور تواب کا معنی یہ بھی ہوتا ہے توبہ کرنے والا، دونوں ہی معنی ہوتے ہیں عربی میں کہ تو توبہ یا تواب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا، پلٹنے والا۔ تو بندہ گناہ کرتا ہے رب کی طرف پلٹتا ہے، رب بندے کے گناہ کو معاف کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو توبہ قبول کرنا اللہ کی صفت ہے، اور توبہ اللہ کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ بہت سارے در اور دیواروں پر جا جا کر توبہ کرتے ہیں اور ان سے توبہوں کی جو ہے دعائیاں دیتے ہیں۔ توبہ صرف اللہ قبول کرتا ہے، توبہ قبول کرنا اور گناہ معاف کرنا صرف اللہ کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ کسی در پر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی پل نہیں۔ انسان کو جب لگے کہ اس سے گناہ ہوا تھا تب تو واجب ہو گئی، اس کے علاوہ بھی جب یاد آئے استغفار، سب سے اتنا تو بول سکتا ہے نا، کبھی میں دعائیں یاد نہیں ہوتی مجھے، استغفار استغفر اللہ اتنا تو بول سکتا ہے نا، بس وہ کثرت سے بولتا رہے، کثرت سے بولتا رہے، کیونکہ جب استغفار کرتا ہے اور رب کی طرف خود رجوع کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے ایک طرف، تو کثرت سے اس کو کر لے۔ اور توبہ قبول کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر اس کی 27 میں فرماتا اور کہتا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے گناہوں کے بعد اللہ سے جو ہے توبہ کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی توبہ چاہتا ہے پھر قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کو قبول کرنے والا غفور ہے اور رحم کرنے والا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ دوسری آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 102 اس میں اللہ فرماتا کہتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اللہ فرماتا کہتا ہے اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے ملا جلا عمل کیا تھا۔ مطلب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں کا اقرار کیا اور انہوں نے نیکی اور گناہ دونوں ملا جلا ایک عمل کیا تھا، ایک اچھا اور دوسرا برا۔ امید ہے کہ اللہ ان کی
توبہ قبول فرمائے گا، یقین اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جب انسان سے کوئی عمل ہوتا ہے جس میں اچھائی اور برائی انسان دونوں کرتا ہے، نیکی اور بدی دونوں کرتا ہے، تو رب کی طرف وہ رجوع کرے، رب سے وہ توبہ کرے، اور رب انشاءاللہ عزیز اللہ کو ہم توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت میں 104 میں اللہ نے فرمایا اور کہا الم یعلم ان اللہ هو يقبل توبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے الم یعلم، کہ اس بات کا تم علم حاصل کر لو، اس بات کو تم جان لو کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری توبہوں کو قبول کرتا ہے اور تم سے صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ ہی جو توبہ قبول کرتا ہے، اللہ ہی ہمارے صدقات کو قبول کرتا ہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر جو ہے رحم کرنے والا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں توبہ اور استغفار اتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ اندازہ لگائیے کیا اہمیت ہے اس توبہ اور استغفار کی، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ آئیے کچھ نبیوں کی دعوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا واقعہ سورہ ہود سورہ نمبر 11 اس کی آیت نمبر 52 میں ہے، جو ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ کس چیز کی دعوت دی؟ توبہ اور استغفار کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَيَا قَوْمِ، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کا اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں سے جو ہے معافی مانگو، اپنے گناہوں کے لیے رب سے بخشش کرو، ربکم ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ تو اگر تم ایسا کرو گے کہ گناہوں سے معافی مانگو گے، بخشش طلب کرو گے، رجوع کرو گے، تو تم دیکھو گے کہ اس بخشش کے تحت، اس بخشش طلب کی وجہ سے اور رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تمہیں قوت پر قوت عطا کریں گا، اور یقیناً خبردار توبہ کو انکار کر کے، استغفار کا انکار کر کے، اپنے گناہوں سے بخشش طلب نہ کر کے مجرموں میں شامل نہ ہو جانا۔ تو یہاں ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور قوم کو دعوت دے کر بتا رہے ہیں توبہ کے بارے میں، اور کہہ رہے ہیں اے میری قوم توبہ کرو، استغفار کرو، رب کی طرف رجوع کرو، تو تم پاؤں گے کہ تمہیں اللہ رب العزت آسمان سے بارش برسائیں گا اور قوت میں اضافہ دیں گا، تمہاری زیادتی کر دیں گا، تم پہ قوت پر قوت عطا فرمائیں گا، اور جو ہے اگر ایسا نہ کیا تو تم مجرم بن جاؤ گے، ایک مجرم قوم میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، استغفار کی دعوت دے رہے ہیں، اور توبہ اور استغفار نہ کرنے سے مجرم بننے کے بارے میں جو ہے بتا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود ہی میں سورہ نمبر 11 آیت 61 میں صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ آپ کی دعوت کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور بتاتا ہے، جو سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت 61 میں اللہ نے فرمایا وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا وَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے کر کہہ رہے ہیں وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ وہ کہہ رہے ہیں اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، وَاسْتَعْمَرَ، اور تمہیں پھر جو ہے اس زمین کے اوپر آباد کر دیا اور بسا دیا، اور پھر فرماتے ہیں اس سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ فیہا وَاسْتَغْفِرُوا، کہ تم اس سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم اللہ کی طرف رجوع کرو، لوٹو۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا حکم دیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ ہود ہی میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 90 میں، اور کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹ آؤ، اپنے گناہوں سے جو ہے معافی مانگو۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف قوموں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اللہ سے توبہ کی جب ان سے چھوٹی موٹی خطائیں اور لرزشیں ہو جاتی۔ نہ صرف دعوت دی بلکہ خود بھی جب چھوٹی موٹی لرزشیں اور خطائیں ہو جاتی تو انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کیا، جس کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرمایا اور کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام کو جب وہ خطا ہوئی کہ جو انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، تو اللہ نے کہا پھر ہم نے آدم کو کلمات سکھائے اور وہ آدم نے کلمات ادا کیے تاکہ جو ہے فتاب علیہ، اور پھر ہم نے ہمارے طرف آدم نے رجوع کیا اور ہم نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا۔
تو آدم علیہ السلام نے خطا کی، اللہ سے معافی مانگی. تو انبیاء نے نہ صرف دعوت دی استغفار کی، بلکہ ان سے بھی اگر چھوٹی موٹی لرزشیں ہو جائے تو فوراً جو اللہ رب العزت سے انہوں نے رجوع کیا، استغفار کیا اور توبہ کیا. دوسرا واقعہ نوح علیہ السلام کا. جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے عذاب آیا، اللہ کا بارش برسی آسمان سے اور زمین سے خوب پانی نکلا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے تم بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ اس سفینہ، اس کشتی کے علاوہ آپ کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے. اور نوح علیہ السلام بھی مکالمہ کر ہی رہے تو بیٹے نے کہا کہ اے میرے والد، میں بہت اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا. اور اسی مکالمے کے بیچ ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس عذاب میں جو ہے مبتلا ہو گیا. جب عذاب میں مبتلا ہوا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، پھر کیوں نہیں بچا؟ تو نوح علیہ السلام کی اس بات پہ اللہ رب العزت ناراض ہوا کہ نوح علیہ السلام نے ایسے کیسے سوال کر دیا اللہ سے. اللہ بہتر جانتا تھا. اللہ نے جواب دیا اور نوح سے کہا، سنی واقعے کو سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت 47 میں اللہ نے فرمایا، قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بعلم. کہ نوح علیہ السلام نے جب یہ بات کہہ دی اللہ ناراض ہوا تو فوراً نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی دعا کی، کہا قال ربی انی اعوذ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسالک ما لیس بعلم، کہ ایسا میں نے تجھ سے سوال کر لیا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں. تو بہتر جانتا تھا کہ تو نے کیوں کیا میرے بیٹے کے ساتھ، لیکن نوح علیہ السلام چونکہ سوال کر گزرے تھے تو فوراً جیسی اللہ کی ناراضگی کا علم ہوا کہ اللہ میں تجھ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے ایسا سوال تجھ سے کیا جس کے بارے میں اللہ مجھے علم نہیں تھا. آگے فرماتے علم وَإِلَّا اسْتَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تجھ سے رحم طلب کرتا ہوں، اگر ایسا نہ ہوا تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ پھر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی توبہ قبول کی. آپ نے ایک سوال کیا تھا، اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ گزرا کہ جب اللہ نے عذاب میں ڈال دیا، مبتلا کر دیا آپ کے بیٹے کو، آپ نے سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیٹا تھا، سوال آیا ذہن میں کہ کیا بات ہے. جب سوال کر بیٹھے تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، نوح کہ تمہیں یہ حق نہیں تھا. اور اے نوح، بلکہ قرآن کے الفاظ تو اتنے سخت ہیں، اے نوح جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ ایسے سوال کر کے. جو ہی اللہ نے کہا نوح علیہ السلام فوراً کہا، اللہ بس میں تجھے پناہ مانگتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، رحم طلب کرتا ہوں، ورنہ میں تو خسارے میں ہو جاؤں گا. اور اللہ نے بہرحال ان کو معاف کر دیا. تو انبیاء علیہ السلام نے صرف دعوت نہیں دی، توبہ کی، وہ کرتے بھی تھے. آئیے تیسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن سے ہم لیتے ہیں. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا، کہا موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فتغفر لہ. اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک مصری قبطی تھا اور دوسرا اپنی قوم کا بنی اسرائیل سے تھا، دونوں لڑ رہے تھے. جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو روکنے کی کوشش کی. جب وہ قبطی نے جو رکنے کا ارادہ نہ دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نیت سے نہیں کہ اسے مارے، اس نیت سے کہ ڈیفنس اس کو دور کرے، اس کو ایک مکہ مارا. وہ مکہ اتنے زور سے اسے لگا جا کر، اور انبیاء علیہ السلام بہت مکمل انسان ہوتے ہیں، بہت طاقتور انسان ہوتے ہیں. جب وہ مکہ اسے پڑا تو وہ تاب نہ لا سکا اور اسی جگہ وہ مر گیا. ان کا انٹینشن بالکل نہیں تھا کسی کو قتل کرنے کا، لیکن جب اسے پڑا وہ مر گیا. اور جو کچھ واقعہ جو ہی آپ سے یہ خطا ہوئی، فوراً رب سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام توبہ کی اور کہا، قال ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ یہ تو میں بچانا چاہ رہا تھا لیکن میرے ہاتھ سے یہ ختم ہو گیا، میں نے اپنے نفس سے ظلم کر لیا کہ انسان کو مار کر. مجھ سے خطا ہوگی کہ میرے ہاتھ سے مر گیا. نفسی فاغفر لی، تو اللہ مجھے معاف کر، میری بخشش کر. دیکھیے فاغفر لی، میری بخشش کر تو. اور اللہ نے فرمایا فغفر لہ، تو ہم نے اسے معاف کر دیا، اس لیے کہ اس نے ہم سے معاف کیا. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اگر آپ ان انٹینشنل بھی کوئی کام کرے جو غلط ہو جائے، کسی کو نقصان پہنچ جائے، اس کے لیے بھی اللہ سے توبہ کرنا پڑے. ان انٹینشنلی آپ کا مقصد نہیں تھا، کسی کو آپ ہٹا رہے تھے، بھائی صاحب ہٹ جائیے، وہ گر گیا، ضرور اللہ سے معافی مانگی، اللہ میرا ارادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ گر گیا. سمجھ رہے آپ؟ ان انٹینشنل تھا. موسیٰ علیہ السلام تو صرف ڈیفنس بچا رہے تھے، الگ کر رہے تھے دو لوگوں کو، اور اس میں روکنا چاہتے تھے صرف روکنے میں، لیکن اس انسان کو اتنا بھاری پڑا وہ مکہ کیوں، فوراً توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہے انبیاء علیہ السلام نہ صرف توبہ کی دعوت دیتے بلکہ توبہ کیا بھی. آئیے ایک اور واقعہ سنیے قرآن سے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ضد کی اور کہا، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ تم نہیں تاب لا پاؤں گے. کہا نہیں پھر میں کوشش کروں. اچھا کل اچھا ٹھیک ہے، میری ایک تجلی جو ہے اس پہاڑ پر ظاہر ہوں گی، اگر تم وہ تجلی نہیں اس پہاڑ کو دیکھ پائے، جب میری تجلی اس پر طاری ہوں گی تو تم مجھے دیکھ پاؤں گے. پھر کہا ٹھیک ہے. اور جو ہی تجلی کا ایک حصہ اس پہ آیا وہ پہاڑ ریزہ ہو کے برباد ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے تو اللہ نے واقعہ بیان کیا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 143 میں. اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی اور کہا فلما افاق، جب رفاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو فوراً کہا
قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میں نے ایک ایسا تجھ سے جو ڈیمانڈ کر لیا، سوال کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کیا۔ تو توبہ اور استغفار نہ صرف انبیاء نے دعوت دی بلکہ ان کی صفت بھی ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام واقعات انبیاء کے رکھوں۔ آئیے توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے آئیے، اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں۔ یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا، اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار کرنا اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے۔ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے۔ پہلا فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو، اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں۔ دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو ایک انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، اللہ فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سن لیجئے کیا فرماتا اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی۔ پہلی شرط معافی کے لیے، وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اس کا ہرگز معلوم نہیں، مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی۔ توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پر جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہو۔ تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک حدیث میں آتے ہیں۔ پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ ہر غم، سمجھتے ہیں آج کون سا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں۔ پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو۔ کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات۔ کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کی۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کی۔ کیجئے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی رزق ہے۔ اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے برکت نہیں ہے، استغفار کیجئے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی۔ رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں استغفار کے، غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے
جہاں سے سوچا بھی نہیں. اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے. وائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت، استغفار پر. وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت. اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے. ٹوٹ گئی، میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا. جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے. اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے. اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے. استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا. ہر غم تھا نا بیٹے کے گھومنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا. پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کو کیا کرے، چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی. اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹیوں کو اور ان اونٹوں اور ان کو سارے اونٹ دے دے. دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنی. کتنے فائدے نا استغفار کے. آئیے استغفار کے اور فائدے سب، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے، اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں. چھٹا فائدہ، بہترین اللہ موسلادھار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے. اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے. اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے. اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق ذریعہ بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں فرمایا، کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے. وہ کہتے ہیں قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو جو انہ کان غفارا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے، نقصان نہیں ہوتی. یرسل السماء علیکم مدرارا، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلا دھار بارش برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں، دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، رزق میں مال اولاد سب آتا ہے. وَيُمْدِدْ، تمہیں بڑھاوا دیں گا، مَالٍ وَبَنِينَ، مال میں روپیے اور